آتش فشاں کی مانند پھٹتے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا بولی تم؟ ہاں، کسی اور سے شادی کرو گی؟ کسی اور کے قابل ہی میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ تم سے اتنی محبت کی میں نے، تمہارے نزدیک میری محبت کی ذرا اہمیت نہیں؟ تم نے اس دن مجھے حق نہیں دیا، جب سے پاگل ہو رہا ہوں میں، مگر کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ میرا تم پر حق تھا۔ وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ ماہ نور خوف سے سفید پڑتی پیچھے ہوئی تھی۔ کسی اور کے ساتھ منہ کالا نہیں کروں گا، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی منہ کالا کروں گا۔ یہ کہتے وہ اس کی گردن پر جھکتے جگہ جگہ اپنے دانت گاڑنے لگا تھا۔ وہ اس کی شفقیت پر سسکتی اسے دور کر رہی تھی۔ سالار، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں تمہیں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی۔ پلیز سالار، یہ سب مت کرو۔ مگر وہ بہرا بنا اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے دانت سے نشان بناتا جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنی شرٹ سے باندھتا، بیٹ کی پائنتی پر ٹکاتے، اس کے لبوں پر جھکتے وہاں اپنی شدت ڈھانے لگا۔ ماہ نور اس کی شدت میں تڑپتی اسے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سالار تو جیسے جنونی سا ہو رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر قہر ڈھاتے، اس کی سانس رکنے پر اس کو چھوڑتا، پیچھے ہوتے ایک جھٹکے سے اس کی میکسی پھاڑ گیا تھا۔ وہ جو اٹھ کر بھاگنے کی تیاری میں تھی، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ کسی اور کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا میں نے، مان لو کسی اور کے ساتھ منہ نہیں کالا کیا۔ وہ کہتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے وہاں اپنے دانت سے ضرب لگانے لگا۔ ماہ نور درد اور دکھ کی شدت سے چیختی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز سالار، یوں مت کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز ہٹو۔ مگر وہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ہی بیوی تھی، جو اس کی محبوب بیوی تھی، جس سے اسے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ اس کی ایک نہ سنتے، زبردستی کرتے اپنے تمام حقوق ایک جھٹکے میں اس سے لے گیا تھا۔ ماہ نور کی ہچکیاں حلق میں دم توڑتی آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اب بھی جنون میں اس کی پرواہ کیے بغیر اسے ضرب لگا رہا۔ وہ دکھ اور اذیت سے آنکھ بند کرتی دوبارہ سے رو دی تھی۔ یہ کون تھا؟ یہ اس کا سالار تو نہیں تھا۔ سالار بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کر چکا ہے۔ سالار جیسے ہی اس پر سے اٹھا، ماہ نور اپنے آپ کو گھسیٹتے اس کے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ آندھی طوفان نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ موسم اچانک بے حد خراب ہوا تھا۔ تیز آندھی کے بعد موسلا دھار بارش اور اس پر زور شور سے چمکتی گرجتی بجلی نے اس ننھی لڑکی کا ننھا دل سہما کر رکھ دیا۔ سالار بھی اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے لیے دل ہی دل میں دعا کرنے میں مصروف تھی، جبکہ باقی سارے کزن اسی کے کمرے میں گھسے فلم کو انجوائے کر رہے تھے۔ ماہ نور نے جائے نماز سمیٹ کر رکھنے کے بعد ایک نظر صحن میں موجود اوپر آسمان پر ڈالی تھی۔ آسمان کے خطرناک تیور دیکھ وہ دوبارہ سے درود شریف کا ورد کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کچن میں شام کی چائے اور رات کے کھانے کے برتن پڑے ابھی تک اس کی نگاہیں التفات کے منتظر تھے۔ وہ چپ چاپ دوپٹہ سائیڈ پر رکھتے برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سالار بارش میں بھیگا گھر میں واپس آیا تھا۔ ایکسکیوز می، کوئی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ ماہ نور کچن میں ہوگی، تبھی گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کچن میں آیا تھا۔ ماہ نور نے گردن ترچھی کر کر اسے دیکھا، پھر فوراً ہی وہ اپنا دوپٹہ اٹھاتی طریقے سے اپنے اوپر ڈال گئی تھی۔ جی ہاں، سبھی لوگ موجود ہیں، الحمدللہ، بڑا گھر ہے، بڑے گھر میں بھرے پورے لوگ ہیں، سب ہی موجود ہیں۔ اچھا، مگر تمہارے سوا کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ لیدر کی جیکٹ سے پانی جھاڑتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ ماہ نور مسکرا دی۔ نظر کیسے آئے گا کوئی، جب سب رات کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہیں؟ ہاں، اور جو ہمارے کزنس ہیں وہ میرے کمرے میں بیٹھے مووی دیکھنے میں مصروف ہیں۔ اچھا، اور تم ہی یقیناً میری سلامتی اور لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہوگی، ہے نا؟ چمکتی نگاہوں سے سالار نے ماہ نور کی طرف دیکھا اور اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ ماہ نور چپکے سے پیچھے کھسک لی تھی۔
جی ہاں، لیکن کل سے اگر اتنی لیٹ گھر آئے تو میں بھی بالکل نہیں جاگوں گی، یہ میں آخری بار کہہ رہی ہوں۔ شہادت کی انگلی اٹھاتے وہ سالار کو دھمکا گئی تھی۔ روز یہی دھمکی دیتی ہو مگر عمل نہیں کرتی۔ سالار پھر سے مسکرایا تھا۔ کیا کروں، تم میرے شوہر جو ہوئے۔ اچھا، پھر کیا خیال ہے، تائی سے کہہ کر رخصتی نہ کروا لوں؟ شرارت سے آنکھوں اور لبوں کو دباتے ہوئے پھر سے اس کی طرف جھکا۔ تبھی ماہنور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ خبردار، اگر یہ بے ایمانی کی، بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ انگلی اٹھاتے دوبارہ اسے دھمکا گئی تھی۔ اچھا اچھا بابا، ٹھیک ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، ابھی ایک کپ گرم گرم چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب چلے میں لے کر آتی ہوں۔ گڈ گرل۔ محبت سے اس کے گال تھپ تھپاتا ہوا اگلے ہی پل وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ ماہنور نے اس کے جانے کے بعد بے ساختہ کھل کر سانس لی تھی۔ کتنے سال ہو گئے تھے اس شخص کے نکاح میں آئے، مگر آج بھی اس کی قربت اسے بھونکلا دیتی تھی، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ اللہ انسان کی شعر رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، مگر اسے اس بات کا یقین سالار کے نکاح میں آنے کے بعد ہوا تھا، جو اس کا فرسٹ کزن اور اس کی زندگی کا پہلا اور آخری خواب۔ سالار جب ماہنور کے کمرے میں آیا تو ماہنور کی اطلاع کے مطابق تمام کزن اس کے کمرے میں دھاوا بولے تقریباً ہر چیز کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ قالین پر چیونگم اور چپس کے ریپر پڑے اسے بے اختیار ہی غصہ دلا گئے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ماہنور کو گندگی سے کتنی چڑتی یہ بات وہ سب جانتے تھے، مگر پھر بھی وہ سب گندگی کرے ادھر ہی ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ جانے ایسی کون سی مووی تھی جو بے ہوش ہو کر سب کے سب اسی میں گم تھے۔ سالار کا چھوٹا بھائی آصف اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ فوراً ہی نیند کا بہانہ کرتے اٹھتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تاہم تمام لڑکیاں اب بھی آدھی سوئی جاگی کیفیت میں لیپ ٹاپ کے سامنے براجمان فلم ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ غصہ ضبط کرتا فریش ہونے کے بعد وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ کے بعد ماہنور چائے لے کر آئی تو وہ بھی فلم دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ ماہنور نے ایک نظر ان سب پر ڈالنے کے بعد چائے کا کپ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کپ رکھنے کے بعد وہ جوں ہی پلٹی تھی، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ ماہنور جی، کیا تم مووی نہیں دیکھتی؟ نہیں۔ کیوں؟ مجھے پسند نہیں ہے، ویسے بھی باہر اتنا موسم خراب ہو رہا ہے، میرا دل ویسے ہی دہل رہا ہے، ابھی بیٹھ کر یہ مووی شووی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ فوراً ہی ہاتھ چھڑا کر جانے لگی تھی جب سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ اچھا، پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر ادھر بیٹھ جاؤ، نہیں تم بیٹھو، میں باہر سے ہو کر آتی ہوں۔ بیٹھ جاؤ ماہنور، صرف 5 منٹ۔ اس بار اس کا بازو تھامتے ہوئے سالار کا لہجہ ملتجی ہوا تھا۔ اس بار ماہنور نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں ٹک گئی تھی۔ اس کی تینوں کزنیں جو اس کے تایا کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں کو فلم کی طرف متوجہ دیکھ تینوں ہی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ لیپ ٹاپ پر موجود بولڈ سین دیکھتے ماہنور کی ہتھیلیوں میں بے ساختہ پسینہ آ گیا تھا۔ سالار سے نظریں چراتے وہ اگلے ہی سیکنڈ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ آف کر دو سالار، سب جا چکے ہیں، مجھے بھی بے حد نیند آ رہی ہے، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بات سنو، اس کے فرار کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے سالار دوبارہ سے اسے روک گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ کیا؟ بولو۔ یہاں بیٹھو پلیز۔ سالار، مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ماہنور کے جانے پر وہ بری طرح خفا ہوا تھا۔ ماہنور نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ بیٹھی۔ صرف ایک لمحے کے بعد اس نے قدرے سرگوشی میں اسے پکارا تھا۔ ماہنور کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ در آئی۔ سالار اس لمحے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے نکاح کو، مگر آج تک سالار نے کبھی کسی کمزور لمحے سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی ہونے کے باوجود بھی ایک فاصلہ موجود تھا، مگر اس وقت سالار کو جانے کیا ہوا کہ اس جیسا مضبوط اعصاب کا شخص بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اپنے اعصابوں پر قابو پاتی ماہنور ایک لمحے سے بھی پہلے وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ سالار پیچھے سے اسے پکارتا ہی رہ گیا، مگر وہ سنی انسنی کرتے اپنے کمرے میں گھستے بے ساختہ گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ ابھی وہ اپنی سانسیں سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ سالار اس کے کمرے میں آیا تھا۔
مانور میری بات سنو پلیز، بے بس سا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم میری بیوی ہو، میں کچھ غلط نہیں چاہ رہا، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ بری طرح چلائی تھی۔ میں نہیں جاؤں گا، تم جانتی ہو کہ میں جو بھی کر رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں، پھر کیا فرق پڑتا ہے اگر میں رخصتی سے پہلے… چپ کر جاؤ سالار پلیز۔ مانور کی آواز لمحوں میں آنسوؤں سے تر ہوئی تھی۔ تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، مگر مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کی روایات کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا مانور، بس تم میری منقوہ ہو اور تمہیں میری زندگی کا حصہ بننا ہے۔ اس نے پھر اسے بے بس کرنے کی آخری کوشش کی تھی۔ مانور اس کی بات سنتی بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سالار پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ غلط ہے۔ مگر سالار جیسے کچھ سننے سمجھنے کی پوزیشن میں موجود نہیں تھا۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ مانور کے احتجاج اور گریز کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی اور طریقہ نہ پا کر وہ کمرے کے باتھ روم میں جا چھپی۔ اس وقت وہی اس کی بہترین پناہ گاہ تھی۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے باتھ روم کو لاک کیا۔ سالار اس کی اس حرکت پر جیسے دیوانہ سا ہو گیا۔ دروازہ کھولو مانور، نہیں تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ مت کرنا، میں خود آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ مانور میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ وہ نہایت غصے میں چیخی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا رزلٹ بھی تم ہی بھگتنا، وہ غصے سے کہتا اس کے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ مانور گھٹنوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سالار کبھی یوں بھی کرے گا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سالار کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، جبکہ مانور ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں آئی تھی۔ اس کا نازک وجود بخار میں جل رہا تھا۔ کل ساری رات وہ شاور لیتے وقت شدت سے روتی رہی تھی۔ فجر تک وہ شاور لیتے لیتے روتے روتے تھک چکی تھی، مگر آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سالار کا گریبان پکڑ کر اس کے چہرے پر 2 تھپڑ مار کر پوچھے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ باہر سے تمام افرادوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کی غیر حاضری پر شاید سب بنا پوچھے ہی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ تبھی اس کے چاچا حیدر صاحب نے سالار سے پوچھا تھا، تمہاری لندن جانے کی بات کہاں تک مکمل ہوئی سالار؟ کوشش کر رہا ہوں بڑے ابو، اللہ نے چاہا تو جلد بات فائنل ہو جائے گی۔ سالار کا لہجہ اسے بے حد بھاری محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، قدرے اکھڑے لہجے میں اس نے کہا تھا، اور اس کا لہجہ سن مانور کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ شدید بخار کے باوجود وہ گرم کمبل سے نکل کر کچن کی طرف آئی تھی۔ بڑے بابا، میں لندن جانے سے پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میں یہاں تمام ٹینشن سے آزاد ہو کر وہاں سکون سے رہوں۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مانور جو گلاس میں پانی بھر رہی تھی، ایک جھٹکے سے گلاس اس کے نازک ہاتھوں سے پھسلتا زمین پر گرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، مگر وہ اب بھی سائیں سائیں دماغ کے ساتھ سالار کے الفاظ ہی سوچ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تمام افراد کو سالار کی فرمائش پر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اب تک کسی کا بھی اتنی جلدی رخصتی کا خیال نہیں تھا۔ ایسے میں سالار کا اچانک سے رخصتی کی فرمائش کرنا سب کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ حیدر صاحب نے چائے کا کپ نیچے رکھتے گلا کھنکھارتے ہوئے دوبارہ سے سالار کو متوجہ کیا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اگر تم بھی یہی چاہ رہے ہو تو پھر مجھے تمہاری رخصتی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر بیٹا مانور کیا اس چیز کے لیے ابھی تیار ہوگی؟ اس کی پڑھائی ابھی باقی ہے۔ بابا میں کچھ نہیں جانتا، آپ تائی سے بات کریں، اگر وہ شادی کے لیے رضامند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ رشتہ یہیں ختم کر دوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی بات مکمل کرتا کرسی سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ یہ وہ سالار تو نہیں تھا۔ مانور کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے سالار نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے آپ کو گھسیٹتی کمرے میں بند ہوتی، دوبارہ سے بستر پر گرتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے سالار سے یہ امید
نہیں تھی۔ سالار حیدر اس کی بچپن کی پسند اور محبت تھا۔ اس نے 9 عمری سے ہی سالار کے خواب دیکھے۔ دونوں ایک ہی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے۔ بچپن میں وہ اس کے معاملے میں اتنی ہی حساس تھی جتنی ابھی تھی۔ بچپن میں بھی اگر وہ کبھی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کھیلتا تھا تو وہ اس سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں سالار غلطی سے بھی کسی اور لڑکی کے پاس نہیں جاتا۔ بچپن میں گھر کے تمام افراد ان کی ان حرکتوں کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے حیدر صاحب نے بڑے ہوتے ہی ان دونوں کا نکاح ایک دوسرے سے کروا دیا۔ اس نکاح سے گھر کے تمام افراد ہی خوش تھے، مگر حیدر صاحب کے چھوٹے بھائی کو اس چیز سے ذاتی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کو وہ سالار کے لیے ہی سوچے بیٹھے تھے، اور یہ سب ان کی توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے وہ بجھے بجھے سے ہر فنکشن میں شامل ہوئے تھے۔ سالار اپنا ایم اے مکمل کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ لندن جانے کا تھا تاکہ مزید تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زور بازو پر اپنے لیے روزگار کے بہترین مواقع حاصل کر سکے۔ مانور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے والد حسنین صاحب کی شادی اپنے چھوٹے بھائیوں کے بعد ہوئی۔ وجہ ان کی شادی سے بیزاری تھی۔ حسنین صاحب کے ابا حسین صاحب نے تھک ہار کر ان کے چھوٹے بھائیوں کی شادی ان سے پہلے کر دی، جن کے باعث حسنین صاحب کی بیٹی ان کے دونوں بھائیوں کے بچوں سے چھوٹی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ جہاں مہنور اور سالار میں محبت بڑھی تھی، وہیں پر ان کے دادا حسین صاحب کی طبیعت گری رہنے لگی۔ مہنور زیادہ ٹائم اپنے دادا کے ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھنے میں گزارتی تھی، مگر پھر بھی وہ مسلسل بیماری کی ضد میں تھی۔ اسی لیے ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد سالار اور مہنور کی رخصتی کروا دی جائے۔ دادا جی کی رضامندی سن کر مہنور اور پریشان ہو گئی تھی۔ دادا جی کی رضامندی گویا حکم تھا جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن کے بعد سے مہنور اور سالار کے معمولات بدل گئے تھے۔ سالار صبح 11 بجے اٹھتا، پھر آفس چلا جاتا، آفس سے واپسی پر کسی دوست کی طرف نکل جاتا، پھر معمول کے مطابق رات گھر واپس آتا۔ اس کے سارے کام جو پہلے مہنور اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، وہ اب تمام کام چھوڑتی رات ہونے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس کے کام چھوڑنے کے بعد اس کے چچا کی بڑی بیٹی یسریٰ اب اس کے تمام کام کیا کرتی تھی۔ مہنور جلے دل کے ساتھ یہ سب دیکھتے رات رات بھر روتی رہتی تھی۔ حسین صاحب کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکی تھی۔ گھر کے معاملات بھی اس وقت جگہ پر نہیں تھے۔ ایک طرف سالار جو رخصتی کی ضد پر اڑا تھا، دوسری طرف مہنور جو رخصتی کرنے کے لیے کسی طور راضی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں حسین صاحب کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ مہنور کی اپنی ماں بھی مہنور کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی رخصتی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، جبکہ دوسری طرف سالار ابھی 1 مہینے کے اندر اندر ہی رخصتی چاہتا تھا۔ 2 ہفتے سے اس کے اور سالار کے درمیان ساری بات چیت بند تھی۔ آج سے پہلے کبھی سالار نے اس کے ساتھ یوں نہیں کیا تھا۔ بھلے غلطی مہنور کی بھی ہوتی، وہ خود سے ہی پہل کر لیا کرتا تھا، مگر اس بار اس نے پہل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور یہی بات مہنور کا دل مزید دکھا رہی تھی۔ اس روز بھی وہ اداس سی کھڑکی میں کھڑی تھی جب اس نے سالار کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یسریٰ جو پائپ سے گارڈن میں پانی ڈالنے میں مصروف تھی، سالار ایک جھٹکے میں اس کے پاس آتے، اس سے پائپ لیتے، اب اس کے اوپر پانی چھڑکنے لگا تھا۔ وہ دونوں ہنستے اب ایک دوسرے پر پانی چھڑک رہے تھے، اور مہنور کا دل جل کر جیسے کوئلہ ہو رہا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کے ہاتھوں میں گرنے لگے تھے۔ وہ فوراً ہی کھڑکی بند کرتی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اے سی کے باوجود بھی اس کا دم بری طرح گھٹنے لگا تھا۔ وہ یوں سالار کو کسی کے ساتھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کافی برداشت کے بعد بھی اس کی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے بہنے لگے تھے، جس کے بعد اس نے ضبط کا ہر بندھن توڑتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ سالار، تم کسی کے بھی پاس جا کر تو دیکھو، میں تمہارا وہ حال کروں گی جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی تیش سے بولی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ مکمل تیار ہوئے، ریڈ کلر کی نہایت فٹنگ میکسی پہنے، گہرا میک اپ کیے نیچے اترتی سالار کے کمرے میں گھسی تھی۔ سالار نے جو مذاق یسریٰ کے ساتھ کیا تھا، وہ ابھی تک جل رہی تھی۔ بھڑ بھڑ جلتے وہ کیسے تیار ہوئی تھی، بس وہی جانتی۔ اس حال میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ غصے سے اس کی سرخ و سفید رنگت خون کی مانند لال ہو رہی۔ ہائی ہیل پہنے وہ کئی بار سیڑھی پر گرتے گرتے بچی تھی، مگر غصے نے اس کے حواسوں کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔ وہ دھم دھم کر کر نیچے اترتی، ایک دھماکے سے سالار کے کمرے میں گھسی تھی۔ سالار جو کہیں جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا، اس ویلے میں مہنور کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہنور نہایت غصے میں آگے بڑھتے اس کا گریباں تھام گئی تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ہاں،
بولو کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ وہ اس کا گریبان پکڑے چیخ رہی تھی۔ سالار کئی لمحے اس کے ملکوتی حسن پر نگاہیں جمائے رہا، مگر گلے میں کھنچ پڑنے کے باعث وہ دوسرے ہی لمحے ہوش میں آیا تھا۔ اب وہ بے مشکل ماہنور کے ہاتھ سے اپنا گریبان نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو ماہی؟ چھوڑو! بولو مجھے تمہاری ہمت کیسے ہوئی سالار، مجھ سے دھوکہ کرنے کی؟ وہ اپنے لمبے ناخن سالار کی گردن میں گاڑ گئی تھی۔ تکلیف سے سالار سسک کر رہ گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ دوسرے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے کی وجہ سے ماہنور جھٹکا کھا کر پیچھے کی جانب بری طرح گری۔ سالار بھوکلاتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ کمر میں تیز چوٹ لگنے کے باعث اس کی گرے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ماہنور نے بڑی بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو؟ ایک منٹ! دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ہیل پیروں سے اتار کر پھینکتی دوبارہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتی، اس کا گریبان دوبارہ جکڑ گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بھلا یہ بات سالار کو کیسے بتاتی کہ یسریٰ کے ساتھ اس کا ہنسنا بھی وہ برداشت نہیں کر سکی تھی، اور نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ بولو ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی؟ وہ بھوکی شیرنی کی مانند گرا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے سالار کو غصہ آیا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑتا پیٹ پر پھینک چکا تھا۔ کون سا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو! اب کہ وہ بھی چلا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ان کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے ان کی آوازیں باہر نہیں نکل رہی۔ ہاں بولو کیا غصہ کیا ہے؟ وہ اس کا بازو پکڑے تیز تیز چلا رہا تھا۔ تم بزدل انسان! تم کیا مانو گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ تم جیسے گھٹیا آدمی سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تمہیں میں تمہارا حق نہیں دوں گی تو تم عورتوں پہ تو منہ مارو گے۔ وہ جو جیسے غصے میں پاگل ہو گئی تھی اور کچھ بھی بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سالار بے مشکل ضبط کر رہا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بولو! اب کہ وہ ماہنور کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا تھا۔ اس کی باتیں اس کا دماغ ہلا گئی تھی۔ وہ اس سے جتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا وہ اس کے سر پر اتنا ہی چڑھ رہی تھی۔ بولو کس کس کے ساتھ اپنی راتیں کالی کری ہیں؟ میرے منع کرنے کے بعد بولو! وہ دوبارہ سے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے گرتے اس کے گریبان کو گیلا کر رہے تھے، لیکن وہ بھوکی شیرنی کی مانند گراتی اب بھی سالار کا گریبان پکڑی ہوئی تھی۔ اس کی باتیں سن کر سالار بالکل معاف ہو چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ماہنور؟ بکواس نہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ بتاؤ کہاں کہاں منہ کالا کیا ہے؟ جلدی بولو! وہ دہاڑتے ہوئے اپنے ہوش کھو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے سالار اپنے ہوش گنواتے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر مار گیا تھا۔ اس کے تھپڑ کی تاب نہ لاتے وہ اوندھے منہ بیڈ پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا پسندیدہ مرد دوسری عورتوں میں ملوث تھا، یہ بات چاہتے ہوئے بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا تن من جیسے سلگ رہا، اس کا حق اس کے شوہر نے کسی اور عورت کو دیا ہو، یہ سوچ کر ہی وہ پاگل سی ہو رہی۔ تھپڑ بھی اس کے گال پر سوچ کو گم نہیں کر پایا تھا۔ وہ بستر پر تڑپ تڑپ کر روتی اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا حق اس کا شوہر کسی اور کو دے چکا ہے۔ سالار جو اسے تھپڑ مار کر بالکل ساکت ہو گیا تھا، اس کی ہچکیوں پر ہوش میں آتا اس کے پاس آیا تھا۔ ماہنور میری بات سنو میری جان! وہ اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ ہٹو پیچھے! تم جیسا گھٹیا مرد میں نے عمر بھر نہیں دیکھا۔ تم جیسے گھٹیا مرد سے میں نے محبت کی تھی، تم جیسے مرد کو میں نے اپنا شوہر مانا تھا۔ تم تو میرے قابل ہی نہیں ہو۔ میرا حق دوسری عورتوں کو دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی تھی نا؟ بتاؤ کدھر کدھر منہ کالا کیا ہے؟ بلکہ تم نہیں بتاؤ گے! وہ پھر سے بھوکی شیرنی کی مانند گرا رہی تھی۔ تم نہیں بتاؤ گے کیونکہ تم میرا حق کسی عورت کو جو دے چکے ہو۔ مگر بے فکر رہو تم، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں ابھی تمہاری بیوی رہوں گی۔ میں ابھی کے ابھی تم سے طلاق لوں گی۔ طلاق دو مجھے! وہ پھر سے پورے قد سے کھڑی ہوتی اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ طلاق کی بات پر جیسے سالار بہرا ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اب بھی ماہنور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ اس سے طلاق کیسے مانگ سکتی ہے؟ میں نے کہا مجھے طلاق دو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، اور یہیں سالار کے غصے کی حد ختم ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دوبارہ اسے بستر پر پھینک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے اوپر آتے اس کا نازک جبڑا دبوچ گیا۔
کیا کہہ رہی ہو کہ میں نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ اگر کر بھی لوں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مگر اگر میں منہ کالا کر بھی لوں تو تمہارا کچھ نہیں جاتا. تم تو ویسے بھی رخصتی کے لیے راضی نہیں ہو، تو جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی میں باہر ہی منہ کالا کرتا ہوں. وہ کہہ کر اس کے اوپر سے اٹھ کر جانے لگا. اس کی یہ بات مہنور سے برداشت نہ ہوئی. وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی اس کی شرٹ کو پیچھے سے تھام گئی تھی. سانس جیسے حلق میں اٹک گئی تھی. وہ گہری گہری سانس لیتے نم نگاہوں سے سالار کو دیکھ رہی تھی. وہ اس کا حق کسی اور عورت کو دے آیا تھا. یہ بات چاہتے ہوئے بھی وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی. سالار وہ ہچکیوں کے درمیان اس کا نام لیتے روک گئی تھی. تم نے میرا حق کسی اور عورت کو دے دیا تو پلیز مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو. مجھے تم سے طلاق چاہیے. وہ پھر سے چیختی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ اس کے بال گدی سے پکڑتا اس کی گردن چھٹک گیا تھا. طلاق کا نام بھی لیا نا تم نے تو قسم کھاتا ہوں یہی زبان کھینچ کر گدی سے لپیٹ دوں گا. تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں کسی حالت میں بھی طلاق نہیں دوں گا. تم مت دو طلاق. میں گھر والوں کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی. میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی. میں کسی اور مرد سے شادی کروں گی جو صرف مجھ سے محبت کرے گا، جو صرف میرا ہوگا، جسے کسی اور کے جسم کی چاہ نہیں ہوگی. تم جیسا دلال مرد مجھے نہیں چاہیے. وہ نہ جانے کیا کیا کہتی سالار کے دماغ میں آتش فشاں بڑھا چکی تھی. وہ آتش فشاں کی مانند پھٹتے اس کے پاس آیا تھا. کیا بولی تم؟ ہاں، کسی اور سے شادی کرو گی؟ کسی اور کے قابل ہی میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا. تم سے اتنی محبت کی میں نے. تمہارے نزدیک میری محبت کی ذرا اہمیت نہیں. تم نے اس دن مجھے حق نہیں دیا جب سے پاگل ہو رہا ہوں میں، مگر کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ میرا تم پر حق تھا. وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک گیا تھا. مہنور خوف سے سفید پڑتی پیچھے ہوئی تھی. کسی اور کے ساتھ منہ کالا نہیں کروں گا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی منہ کالا کروں گا. یہ کہتے وہ اس کی گردن پر جھکتے جگہ جگہ اپنے دانت گاڑنے لگا تھا. وہ اس کی شفافیت پر سسکتی اسے دور کر رہی. سالار پلیز مجھے معاف کر دو. مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی. میں تمہیں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی. پلیز سالار یہ سب مت کرو. مگر وہ بہرا بنا اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے دانت سے نشان بناتا جا رہا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو اپنی شرٹ سے باندھتا، بیٹ کی پائنتی پر ٹکاتے اس کے لبوں پر جھکتے وہاں اپنی شدت ڈھانے لگا. مہنور اس کی شدت میں تڑپتی اسے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سالار تو جیسے جنونی سا ہو رہا. وہ اس کے لبوں پر قہر ڈھاتے اس کی سانس رکنے پر اس کو چھوڑتا پیچھے ہوتے ایک جھٹکے سے اس کی میکسی پھاڑ گیا تھا. وہ جو اٹھ کر بھاگنے کی تیاری میں تھی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی. کسی اور کے ساتھ منہ کالا نہیں کیا میں نے. مان لو کسی اور کے ساتھ منہ نہیں کالا کیا. وہ کہتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتے وہاں دانت سے ضرب لگانے لگا تھا. مہنور درد اور دکھ کی شدت سے چیختی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. پلیز سالار یوں مت کرو. میرا دم گھٹ رہا ہے. پلیز ہٹو. مگر وہ جیسے اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھا. وہ بھول گیا تھا کہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ہی بیوی تھی، جو اس کی محبوب بیوی تھی، جس سے اسے بے تحاشا محبت تھی. وہ اس کی ایک نہ سنتے زبردستی کرتے اپنے تمام حقوق ایک جھٹکے میں اس سے لے گیا تھا. مہنور کی ہچکیاں حلق میں دم توڑتی آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور ہوئی تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی سالار کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی جنون میں اس کی پرواہ کیے بغیر اسے ضربے لگا رہا تھا. وہ دکھ اور اذیت سے آنکھیں بند کرتی دوبارہ سے رو دی تھی. یہ کون تھا؟ یہ اس کا سالار تو نہیں تھا. سالار بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ غصے میں کیا کر چکا ہے. سالار جیسے ہی اس پر سے اٹھا، مہنور اپنے آپ کو گھسیٹتے اس کے کمرے سے بھاگ گئی تھی. اس کے کمرے سے جانے کے بعد سالار کو احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکا تھا. یہ میں نے کیا کر دیا. وہ کہتے گلدان اٹھاتے شیشے پر مار گیا. شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہوتے فرش پر گرا تھا، مگر سالار کو اب بھی ہوش نہ تھا. وہ اپنے بالوں کو مٹی میں جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا. سالار یہ تو نے کیا کیا؟ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا. جو وہ کر چکا تھا اب وہ مہنور اور گھر والوں سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ اپنا فون لیتے اپنی ٹکٹ بک کروا رہا تھا. اسے آج کے آج ہی پاکستان سے نکلنا تھا. آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو رہی تھی. وہ ایک ایک کر اپنے کپڑے پیک کرتا رات کے اندھیرے میں پاکستان چھوڑ کر لندن جا چکا تھا، اور پیچھے دکھوں اور غموں پر سسکتی مہنور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا. مہنور ساری رات بری طرح روتی سسکتی رہی. صبح ہوتے ہی وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھتی تیار ہو کر باہر آئی تھی.
وہ اب رخصتی کے لیے تیار تھی۔ جو پردہ اس کے اور سالار کے درمیان تھا وہ کل رات گر چکا تھا۔ اب نہ رخصتی کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی ماں کو رخصتی کرنے کے لیے رضامندی دینے کو تیار تھی۔ وہ خاموش سی ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر تمام افراد موجود تھے سوائے سالار کے۔ یسریٰ، ذرا سالار کو تو بلا کر لے آؤ، اتنی دیر تو کبھی اس نے نہیں کری۔ سالار کے نام پر مہنور جزبوز ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس شخص سے نظریں ملا سکتی تھی جو کل ساری رات اس پر شدت ڈھاتے رہا تھا؟ جی، یسریٰ سالار کو دیکھنے گئی تھی، مگر اگلے 15 منٹ میں وہ چیختی ہوئی باہر آئی۔ سب حیران و پریشان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پاپا، سالار نہیں ہے، وہ یہ نوٹ لکھ کر جا چکا ہے، کل رات کی فلائٹ سے لندن جا چکا ہے۔ مہنور کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا تھا۔ یہ وہ اسے کس دوراہے پر لا کر کھڑا کر گیا تھا؟ اس کے کان سائیں سائیں ہو رہے تھے۔ سالار اسے چھوڑ کر لندن کیسے جا سکتا تھا؟ اب تو ان کا رشتہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے نام آنسو گرتے سب کو حیرت میں مبتلا کر گئے۔ سب کا شک اس کی طرف آیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ہی کچھ ہوا ہے، جو اس طریقے سے سالار کسی کو بنا ملے چلا گیا۔ مہنور بنا کچھ بولے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ سبوں نے اسے پیچھے سے بھتیرا آوازیں دی، مگر وہ سنی انسنی کرے وہاں سے جا چکی تھی۔ سالار کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ ہمارا رشتہ جب مکمل کر ہی دیا تھا تو مجھے اپنے ساتھ بھی لے جاتے۔ گھر والوں کو کیا جواب دوں گی کہ تم کیوں گئے ہو اور میں کیوں ایسی ہو گئی؟ اور خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو اب ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً سے سالار کا نمبر ملایا جو بند تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے سالار کو کئی مسڈ کالز دی، مگر ہر بار نمبر بند نے اس کا دماغ ہی بند کر دیا۔ بالآخر وہ اپنا موبائل سائیڈ پر پھینکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے سالار، کیوں؟ وہ پوچھتے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ لندن میں موجود اپنے فلیٹ پر تھا۔ پاکستان سے آئے اسے 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے میں اس نے اپنا پرانا نمبر آن نہیں کیا تھا۔ گھر میں بھی فون کر کر اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اپنی خیریت پوچھائی تھی۔ وہ جس افراتفری میں لندن پہنچا تھا وہی جانتا تھا، اور یہاں آنے کے بعد اس کی حالت اور بگڑ گئی تھی۔ وہ کیا کر آیا تھا، یہ چیز اس کے دماغ سے ابھی تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھیں لیے اپنے فلیٹ کی ٹیرس پر موجود تھا، جہاں سے وہ خوبصورت دریا بہتا اسے صاف دکھ رہا تھا۔ سالار، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہیں کسی اور عورت کے ساتھ نہیں برداشت کر پائی تھی۔ مہنور کے لفظوں نے اس کا دماغ جھنجھنا دیا تھا۔ یہی تو وہ لفظ تھے جو لندن آنے کے بعد وہ ہر لمحے یاد کرتا تھا۔ وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا تھا کہ اس کی محبوب بیوی اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی اور وہ اپنے جنون میں سب کر گزرتا چلا گیا؟ اس کی آنکھ سے بے نام آنسو گرتے اس کی بیڈ میں جذب ہوا تھا۔ وہ شاندار مرد یہاں آنے کے بعد ہر دن روتا رہا تھا۔ کس کی یاد میں؟ اس کی مہنور کی یاد میں، جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ ہمیشہ سے وہ مہنور سے ہی محبت کرتا رہا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ اس کے علاوہ اس کا سالار کسی اور کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ماہی، جو مجھے درندہ بنا دیا تم نے؟ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتے اپنی اور مہنور کی نکاح کی تصویر نکالی۔ وہ کسی بات پر مسکراتی، آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے اسے ہی دیکھ رہی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نم نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھتے جھکتے مہنور کی تصویر پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ آئی مس یو ماہی، میں تمہیں یہاں آ کر بھی بھول نہیں پایا ہوں۔ تم مجھے میری سانسوں کی طرح یاد ہو۔ نہ جانے میں کب آؤں۔ کاش اس رات وہ سب نہ ہوتا تو آج میں یہاں، مگر اگر پیچھے کچھ ہو گیا تو؟ اچانک ہی اس کے دل نے وہ بات کہی تھی جو وہ پچھلے 25-20 دنوں سے جھٹکتا آ رہا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو گیا۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے۔ دل نے اس کے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا تھا اور وہ بری طرح بے چین ہوتے اپنے روم کے اندر گیا تھا۔ فل اے سی کے باوجود بھی گھٹن نے اس کا دم گھونٹ دیا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا موبائل لیے پھر سے اپنی ٹکٹ کروا رہا تھا۔ وہ جو افراتفری میں پاکستان سے آیا تھا، اب وہ اسی افراتفری میں صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے واپس پاکستان جا رہا تھا۔ جو سوچ اس کے دماغ میں آ رہی تھی وہ اس کو جھٹکتا تیزی سے وہ کام کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جو چیز وہ سوچ رہا ہے دوسری طرف وہ اثر انداز ہو چکی تھی۔ وہ اداس سی لیٹی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سالار کے جانے کے بعد سے وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔
طبیعت بھی گری گری رہتی تھی، مگر اسے اب جیسے اپنا کوئی خیال ہی نہیں تھا، یا وہ شاید جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، وہ تو اسے زندہ درگور کر کر چھوڑ کر جا چکا تھا، تو وہ جی کر کیا کرتی؟ اسی لیے اسے اب اپنی کوئی بھی تکلیف لگتی ہی نہ تھی۔ 1 مہینے سے اس کی طبیعت گری گری تھی، مگر اس نے ایک بار پھر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آخر اسے ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی طبیعت اتنی نڈھال رہنے لگی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ جب اس کی ماں اور سالار کی اماں اس کے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی اپنا دوپٹہ طریقے سے لپیٹ گئی تھی۔ بھلے سے اس کے دل کی حالت جو بھی تھی، مگر وہ اب بھی سب سے اچھے سے ہی ملتی۔ کیا ہوا مہنور؟ صبح سے اپنے کمرے سے کیوں نہیں نکلی؟ اس کی سانس اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی ملائمت سے بولی۔ سالار کے جانے کے بعد اس کی سانس آج پہلی بار اس سے بات کر رہی تھی، ورنہ وہ بھی اسے صرف خاموش نگاہوں سے گھورتی رہتی تھی۔ بس ویسے ہی تائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی کہ تبھی اسے بے حد تیز اکائی آئی تھی۔ وہ سب کو اگنور کر کر بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف گئی تھی۔ اس کی ماں اور اس کی سانس دونوں حیرت سے اس کی پشت دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر بعد وہ گہری گہری سانس لیتے باہر آئی تھی۔ مہنور بیٹا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس کی ماں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ البتہ اب اس کی سانس اسے گھورتے ہوئے تک رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تبھی اس کا سر بری طرح چکرایا تھا اور وہ الٹ کر بیڈ پر گرتی بے ہوش ہو گئی۔ مہنور میرے بچے، کیا ہوا؟ اٹھو مہنور! اس کی ماں اپنے آنسو چھپاتی اس کا چہرہ تھپک رہی تھی۔ جو ان کا دل کہہ رہا تھا، وہ بس یہی چاہ رہی تھی کہ ایسا کچھ نہ ہو، ورنہ ان کی بیٹی پر بہت بڑا داغ لگ جاتا۔ ابھی تو سالار کیوں گیا تھا وہ لوگ یہ سب بھی نہیں جانتے تھے۔ لگتا ہے تمہاری بیٹی نے کہیں منہ کالا کر لیا ہے، کسی لیڈی ڈاکٹر کو بلا کر اس کا چیک اپ کرواؤ۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو ہاتھ کے ہاتھ میرا بیٹا اسے طلاق دے گا۔ لو جی، اتنے دن سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا بنا بتائے کیوں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو۔ وہ اس بے ہوش پڑی معصوم لڑکی پر بہت بڑی تہمت لگا چکی تھی۔ اس کی ماں آنسو صاف کرنے کے چکر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ سب کو کیا منہ دکھاتی؟ اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، دکھ رہا ہے کیسی ہے۔ یہ نشانیاں وہی ہیں، تم ایک عورت ہوتے ہوئے پہچان نہیں پا رہی۔ ماجدہ بیگم طنزیہ لہجے میں کہتی اس کے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈاکٹر کا نمبر ملاتے انہیں آنے کا کہتی اب ڈاکٹر کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ ان کے لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میری بیٹی کے کردار کی حفاظت کرنا، مگر شاید ان کی دعا فوراً ہی رد کر دی گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کے آنے پر پورا خاندان مہنور کے کمرے میں یوں جمع ہو گیا جیسے وہاں کوئی تھیٹر مووی کا سین چل رہا ہو۔ اس کی ماں کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ جو ان کا دل کہہ رہا تھا، ان کے لبوں پر بس وہی دعا تھی کہ ویسا کچھ نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر مکمل چیک اپ کرتی اب اٹھتی ساجدہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتی اپنے آنسو ضبط کرتی ڈاکٹر کے لفظ سننے کو تیار کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کا خیال کیوں نہیں کر رہے؟ اتنی کمزور ہو گئی ہے یہ، ان کے کھانے پینے کا ان کا خیال رکھیں، آخر کو یہ آپ لوگوں کا خون اس دنیا میں لانے لگی ہیں۔ ڈاکٹر کے لفظ سنتی ساجدہ بیگم کو گہرا جھٹکا لگا تھا۔ ماجدہ بیگم بھی گھورتی نگاہوں سے مہنور کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اب بھی زرد پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر، کیا آپ نے میری بیٹی کو صحیح سے دیکھا ہے؟ کیا وہ واقعی پریگننٹ ہے؟ اس کی ماں کپ کپاتے لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ جی مس ساجدہ، آپ کی بیٹی 4 ویک پریگننٹ ہے۔ اگر ابھی انہیں پتہ نہ چلتا تو کافی مسئلہ ہو جاتا۔ ان کا خیال رکھیں، انہیں اچھا کھانا پینا دیں، یہ اندر سے بے حد کمزور ہیں۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ لہجے میں کہتی کچھ دوائیاں لکھ کر ان کے ہاتھ میں پکڑاتی اپنا بریف کیس اٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہاں کھڑے تمام افراد ان کی بیٹی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ہوش میں آئے تو اپنی بیٹی سے پوچھو کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، میں ابھی اپنے بیٹے کو واپس بلاتی ہوں۔ ماجدہ بیگم بکتی جھکتی مہنور کو ذلیل کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ان کی دیورانی بھی طنزیہ نگاہوں سے ان کو دیکھتی ذلیل کرتی وہاں سے جا چکی تھی، لیکن یسریٰ اب بھی ٹینشن بھری نگاہوں سے مہنور کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان کے پاس آتی ان کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ چچی ٹینشن نہ لیں، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ بچہ سالار کا ہی ہو اور وہ وقت پر آ کر یہاں سب سنبھال لے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ ان کو دلاسے دیتی ان کے بالوں کو سمیٹ گئی تھی۔ وہ یوں کپ کپا رہی تھی جیسے ابھی گر جائیں گی۔ یسریٰ انہیں سائڈ پر بٹھاتی پانی پلاتے اب ان کی پیٹھ تھپ تھپا رہی تھی۔
مہنور اب بھی بے ہوش تھی۔ ساجدہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اگر وہ بچہ سالار کا نہ ہوتا تو ان کی بیٹی برباد ہو جاتی۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد ساجدہ بیگم نے اس بچے کے متعلق اس سے سوال کیا۔ نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر پڑا تھا۔ اسے بھی اس بچے کے بارے میں آج ہی معلوم ہوا تھا، مگر اس کا باپ، وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اس کا باپ تو اسے یوں ہی بے آسرا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنی ماں اور یسریٰ کو اگنور کرتی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کی ماں اور یسریٰ فوراً اس کے پیچھے آئے تھے، مگر باہر ماجدہ بیگم اور اس کی چچی چچا سمیت گھر کے تمام افراد باہر جمع تھے۔ دادا اور تایا وہاں موجود نہیں تھے۔ اے لڑکی، فوراً ہمیں بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے، ماجدہ بیگم کڑک لہجے میں اس سے بولی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی تائی کو دیکھا، دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے جانے لگی۔ تبھی اس کی چچی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر مار گئی تھی۔ کیا پوچھ رہی ہیں تائی؟ بغیرت لڑکی، بتاؤ نا، کس کا گندا خون لیے پھر رہی ہو اپنے پیٹ میں، بتاؤ۔ وہ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے دوسرے گال پر بھی جڑ گئی تھی۔ ایک ساتھ دو تھپڑوں کی ضرب وہ برداشت نہ کر پائی اور زمین پر منہ کے بل گری تھی۔ اس کی آنکھوں سے ذلت کے مارے آنسو نکل آئے، مگر منہ سے ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں پیچھے کھڑی کپ کپاتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ یسریٰ فوراً اپنی ماں کے پاس بھاگی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے کچھ کہنے تو دیں۔ ارے یہ کیا کہے گی، منہ پر ہی لکھا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو خون پل رہا ہے وہ گندا اور ناجائز خون ہے۔ ان کی بات پر مانور نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کیسے بتاتی، وہ انہی کا تو خون ہے۔ مگر اس بچے کا باپ اسے یوں ذلت کی گہرائیوں میں چھوڑ گیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ سچائی بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی سالار کی گواہی کے بغیر یقین نہیں کرے گا۔ گواہی دینے والا سالار یہاں موجود ہی نہ تھا، بلکہ وہ تو منظر سے یوں غائب ہوا تھا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اب کہ ماجدہ بیگم آتی، اس کی پیٹھ پر ٹھوکر مارتی اسے زمین پر پھینک گئی۔ بتا بد کردار لڑکی، کون ہے اس بچے کا باپ؟ کیوں میرے بیٹے کو کالا کر رہی ہے اپنے ساتھ؟ بتا نا، کون ہے اس کا باپ؟ وہ جھکتی ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ گئی تھی۔ وہ حیرت کی زیادتی سے روتے ہوئے اپنے سارے خاندان والوں کو دیکھ رہی تھی جو چپ چاپ اسے پٹتا دیکھ رہے تھے۔ دوسری نظر اسے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو سب کے ساتھ کھڑی روتے ہوئے اسے شکوہ کینہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مطلب کہ اس کی ماں کو بھی اس پر یقین نہ تھا۔ اب کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی وہ چاہتے ہوئے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ بول، کس کا بچہ ہے؟ اب کی تائی اس کے پاس بیٹھتی اسے بری طرح پیٹنے لگی تھی۔ وہ اپنا بچاؤ کرواتی بری طرح پیٹتے اپنے بچے کی حفاظت کرنا چاہ رہی تھی جو آج وہ ظالم لوگ اپنے ظلم سے ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کی چچی بھی تائی کے ساتھ شامل ہوتی اسے بری طرح پیٹ رہی تھی۔ وہ دونوں سے اپنا بچاؤ کرواتی بری طرح چلا رہی تھی، چیخ چیخ کے رو رہی تھی، مگر وہاں کھڑا کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اسے بھیگی نگاہوں سے پٹتا دیکھ رہی تھی، مگر اس کا بچاؤ کروانے وہ بھی نہ آئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں اسے جانوروں کی طرح پیٹتی رہی۔ بول نا، کس کا گندا خون پال رہی ہے اپنے پیٹ میں؟ ہاں، کس کا ہے یہ بچہ؟ بول۔ ایک زوردار تھپڑ اس کی تائی اس کے چہرے پر مارتی اس کا گلا دبانے لگی تھی۔ سالار جو ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، وہ یہ سب دیکھتا حیرت سے وہیں کھڑا رہ گیا۔ بول، کس کا بچہ ہے یہ؟ الفاظ سنتے سالار کے اوپر ساتوں آسمان گر گئے تھے۔ دوسری طرف مانور کا یہ حال دیکھتے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی، مگر تب بھی اپنا بچاؤ کرواتے وہ اپنا پیٹ دوپٹے سے چھپا رہی تھی کہ کہیں کوئی ضرب اس کے بچے کو نہ لگ جائے۔ اس کی دونوں تائی اس کو لٹاتے بری طرح ضربے مارتی اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے سالار کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ مانور بے ہوش ہو کر گرتی، وہ بھاگ کر آتا اسے اپنی باہوں میں پکڑ گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ میں سے کسی کی بھی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ ماجدہ بیگم اور اس کی چاچی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسے ہمت ہوئی آپ سب کی میری بیوی اور میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی؟ اس کی بات سنتے اب سب کے سروں پر حیرت کے پہاڑ گر گئے تھے۔ کیسے ہمت ہوئی آپ سبوں کی؟ اگر میری بیوی اور میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں خدا کی قسم آپ سب لوگوں کو جیل میں ایسے دھکے دلواؤں گا کہ عمر وہیں کٹ جائے گی، مگر وہاں سے رہائی نہیں ہوگی۔ اگر میرے بچے اور میری بیوی کو کچھ بھی ہوا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے مہنور کو گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے اپنے لندن جانے پر بھتیرا افسوس ہوا تھا۔ آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتا وہ تیزی سے اسے گاڑی میں بٹھاتا
گاڑی ہسپتال کی طرف بھگا لے گیا تھا۔ خوبصورت آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس کی بیوی کا حال، اس کے گھر والوں نے آخر کیا کر دیا تھا؟ وہ اپنی ماں کو شاید کبھی بھی معاف نہ کر پاتا۔ 3 دن گزرنے کے بعد ڈاکٹر نے خیریت کی نوید سنائی تھی۔ ماہنور اور اس کا بچہ دونوں ہی ٹھیک تھے۔ یہ سن کر اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر ان 3 دنوں میں گھر والوں کی عزت اس کی نظروں میں تنکے کے برابر رہ گئی تھی، جنہوں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اور اس کے بچے کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس گھر کبھی نہیں جائے گا۔ ماہنور کی ریکوری تک وہ ہاسپٹل ہی رہے۔ وہ جیسے ہی ریکور ہوئی وہ فوراً ہی اسے لے کر لندن آ گیا تھا۔ وہ اب کسی حال میں بھی اپنی بیوی کو ان ظالم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ ماہنور بھی یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی اب اس گھر جانے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جن گھر والوں نے اس کے کردار پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا، وہ شاید ان کی شکل اب زندگی بھر کبھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کی ماں کی طرف سے بھی اب اس کا دل خراب ہو گیا تھا۔ کیا اس کی ماں کی نظر میں وہ اتنی بے بھروسہ تھی کہ اس کی ماں اس پر بھروسہ ہی نہیں کرتی تھی؟ انہیں لندن آئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ یہاں پر بھی سالار کا بے حد خوبصورت بنگلہ تھا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ جاب پر رہتا۔ اس عرصے کے لیے اس نے ایک کیئر ٹیکر بھی رکھ دی تھی، جو صبح سے لے کر شام تک ماہنور کی خدمت کرتی تھی، اور شام میں واپس آنے کے بعد سالار اس کا خیال رکھتا تھا۔ لندن آنے کے بعد وہ ایک دن بھی اس سے چوکا نہیں تھا۔ وقت پر ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کے ناز نخرے اٹھانا، وہ سب کرتا تھا۔ وہ کسی بچی کی مانند اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ وقفے سے کئی بار اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا، مگر ان 3 ماہ میں ماہنور نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کام پڑنے پر کوئی بات کر لیتی تو کر لیتی، اس کے علاوہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ سالار نے بھی 3-4 بار بات کرنے کی کوشش کری، مگر پھر تھک ہار کر وہ اسے اسی کے حال پر چھوڑ گیا تھا، مگر اب بھی اس کا خیال ویسے ہی رکھتا تھا۔ وہ جو تکلیف اس نے سالار کے جانے کے بعد اٹھائی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں بھول پا رہی تھی۔ راتوں کو اکثر اٹھ کر وہ روتی تھی، تب بھی سالار اسے چپ کرواتے اس کی ناز برادریاں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا جان سے پیارا شوہر تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ اس سے نہیں بلکہ بچپن سے، اب سے نہیں بلکہ بچپن سے۔ لندن آنے کے بعد ان کے گھر والوں کی کال اکثر و بیشتر آتی رہتی تھی، مگر وہ دونوں ہی نہیں اٹھاتے تھے۔ وہ مشکل وقت دونوں کی نظروں کے سامنے جیسے چپک کر رہ گیا تھا۔ جیسے ہی کسی کی کال آتی، وہ شام چھم سے ان کی نظروں کے آگے اتر کر آ جاتی تھی۔ اس لیے اب تک کوئی بھی اپنے گھر والوں کو معاف نہیں کر پایا تھا۔ ایسے میں ہی کافی وقت گزرتا گیا۔ ماہنور کو اب 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ حمل کے دوران وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ جسم پھول کر تھوڑا صحت مند ہو گیا تھا، اور گال پھول کر پہلے سے کہیں زیادہ گلابی ہو گئے تھے۔ سالار اس عرصے میں اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے اس حلیے میں اتنی پیاری لگتی تھی کہ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ عمر بھر اسے یوں ہی بیٹھ کر دیکھتا رہے۔ وہ صبح اس کی بالوں کو چٹیے کی صورت میں گوندھ کر اس کے پاؤں میں تیل لگاتا، اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھتا، اس کو کافی خیال رکھنے کی تلقین کرتا، اپنے آفس کے لیے نکلا تھا۔ جب سے ہی وہ بیٹھی سالار کے مطابق سوچے جا رہی تھی۔ کیا سالار کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ اتنے عرصے میں اس نے سالار سے ایک بار بات بھی نہیں کی تھی؟ مگر وہ بھی تو سالار پر بہتان لگا رہی تھی۔ یہ سوچ کر وہ کافی شرمندہ ہوئی تھی۔ غلطی صرف سالار کی نہیں تھی بلکہ اس کی بھی تھی۔ اگر وہ اس روز سالار پر بہتان نہ لگاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا، مگر شاید نصیب میں یہی سب لکھا تھا۔ وہ اپنے آپ سے لڑ کر اور سالار کو اگنور کر کر اب تھک چکی تھی۔ اس عرصے میں سالار نے کسی گڑیا کی مانند اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اس رات کے بعد سالار نے دوبارہ سے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا بے حد خیال رکھتا تھا، اور ہر چیز میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس سب سے اب وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ سالار کو معاف کر چکی تھی۔ یہ بات وہ سالار کو بتانا چاہتی تھی۔ یہ سوچتی وہ دھیمے سے پیٹ پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی وارڈروب سے وہ ڈھیلی ڈھالی ریڈ کلر کی فراک نکالتی اپنے ساتھ لگا کر چیک کر رہی تھی۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کی فراک اس کے پھولے پھولے جسم پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ گھوم پھر کر اپنا روپ آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دل سے سالار کے لیے تیار ہونے لگی۔ ان کی رخصتی کے بعد آج پہلی بار وہ اتنی خوش تھی۔ ایک چھوٹی سی اسی کی غلطی نے اس کی اور سالار کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا، مگر اب وہ ان سب کو بیچ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ سافٹ سا تیار ہوتے وہ اپنا نیچرل لک آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے، ڈارک میرون لپسٹک اپنے لبوں پر لگائے، وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہنے، نرم و ملائم سی جیولری پہنے،
اس کا سنگار اب مکمل تھا۔ بالوں کو کھولتی وہ اپنی خوبصورت ریشم جیسے بالوں پر کنگھا پھیرنے لگی تھی، پھر ایک ادا سے وہ بالوں کو جھٹکا دیتی کاندھے پر گرا گئی تھی۔ اسے حقیقتاً اپنا آپ اتنے دن بعد جا کر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی سالار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آتا وہ مہانور کو کیل کانٹوں سے لیس دیکھ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اسے حقیقتاً اس وقت یہ بات ماننا پڑی تھی کہ اگر اس دنیا میں کوئی عورت ایسی تھی جو بنا گولی کے اسے مار سکتی تھی تو وہ صرف اور صرف اس کی بیوی تھی۔ وہ بنا بولے اور بنا کچھ کرے اس کی سانسوں کو روک سکتی تھی۔ کافی دیر وہ سانسیں روک اسے دیکھتا رہا۔ مہانور اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرائی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ کتنے عرصے بعد جا کر وہ دلربا عورت اتنے خوبصورت انداز میں مسکرائی تھی۔ کیا وہ اب خود کو اس کے پاس جانے سے روک سکتا تھا؟ نہیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا بریف کیس سائیڈ پر رکھتے اس کے پاس گیا تھا۔ وہ اب بھی اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ عورت اس کی میراث تھی، وہی تو اس کا سب کچھ تھی، وہی اس کی زندگی تھی۔ وہ آج بھی سوچتا تھا کہ اس کے گھر والوں کی وجہ سے اگر اس عورت کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی اس دنیا میں نہ رہتا۔ وہ اس کے بے حد پاس جا کر کھڑا ہوا تھا، آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ ماہی! کافی عرصے بعد اس نے محبت سے اس کا وہ نام لیا تھا جو وہ بچپن سے لیتا آیا تھا۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس کی آواز شدت غم سے پھٹ رہی تھی۔ مہانور بھیگی نگاہوں سے دیکھتی مسکرائی تھی۔ اگر معاف نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ اگر معاف نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ مجھے احساس ہوتا ہے سالار کہ اس روز تم سے زیادہ میری غلطی تھی۔ تمہیں یسریٰ کے ساتھ ہمیشہ میں برداشت نہیں کر پائی تھی اور پھر نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو سالار؟ میں تمہیں کب کا معاف کر چکا ہوں ماہی، تم بتاؤ۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ دھیمے سے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو پکڑتا ہوا بولا۔ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اس کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا، جھک کر اب اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ مہانور نے آنکھیں بند کر کر اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ اس لمس میں اس کے لیے اپنائیت تھی، اس کے علاوہ شاید اس دنیا میں کوئی بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے دونوں آنکھوں کو چومتا، اب اس کے خوبصورت لبوں پر جھک کر اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ وہ شرم سے گلابی پڑتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے ہٹانے لگی، مگر وہ جنونی بنا اس کے لبوں سے لپٹا تھا۔ تھوڑی دیر مزاحمت کرنے کے بعد مہانور بھی مزاحمت ختم کرتی، اب اس کے ساتھ اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ مہانور کی سانس رکنے پر سالار الگ ہوتا، مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا، اس کے پیٹ کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے، اپنے لب وہاں بھی محبت سے رکھ گیا تھا۔ بھوک نہیں لگ رہی سالار؟ نہیں تمہیں دیکھ کر پیٹ بھر گیا، وہ اسے کہتا آنکھ مار گیا تھا۔ اب چلیں روم میں یہ ڈریس چینج کر کر آتی ہوں۔ ایسی ہی رہو نا ماہی، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں اس کے علاوہ اچھی نہیں لگتی؟ وہ خفا ہوتے اسے گھور رہی تھی۔ ارے نہیں، تم بدل آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا بکھرا روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کی لپسٹک تھوڑی ہی دیر میں سالار بالکل ختم کر چکا تھا۔ وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے لیتی واش روم کی طرف بڑھی کہ تبھی اس کا پیر اس کے دوپٹے میں الجھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال پاتی، وہ پیٹ کے بل زمین پر بری طرح گری تھی۔ اس کی چیخ نکلتی اس کے حلق میں دب گئی، آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ سالار میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے آ کر دیکھو، مگر اس کی آہستہ آواز ڈریسنگ روم کے اندر ہی دب رہی تھی۔ کافی دیر آوازیں لگاتے لگاتے وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف سالار کافی دیر سے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کیوں نہیں آ رہی میری جان؟ آ بھی جاؤ۔ وہ کروٹ بدلتا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے اسے 5 منٹ گزر گئے، اب کہ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ وہاں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ وہ اوندھے منہ گرے ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ ماہی، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو ماہی، وہ اس کا گال تھپ تھپاتا باقاعدہ چلا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپنے قدم رکھ کہیں اور رہا تھا، پڑ کہیں اور رہا تھا۔ ان سب میں وہ کئی بار گرتے گرتے بچا، مگر اللہ نے اس کی حفاظت رکھی ہوئی تھی۔ وہ مہانور کو لیے تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گیا۔ ایمرجنسی میں وہ لوگ اسے لیبر روم میں لے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز نے باہر آ کر سالار سے سائن بھی لے لیے تھے کہ اگر ماں اور بچے میں سے کسی کی جان گئی تو ان سب کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ان پرچوں پر سائن کر دیا تھا، مگر اب اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو کر رہا تھا۔ وہ روتا پریئر روم میں داخل ہوتا، وہاں سجدے میں گرتا، پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ یا اللہ میری ماہی کو بچا لے، یا اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، تو بہت بڑا رحیم ہے، میری بیوی کو بچا لے یا اللہ،
اس کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ وہ سجدے میں کرتا اب بھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ سجدے میں گرا اب بھی بے یقینی سے ڈاکٹر کی بات سوچ رہا تھا۔ مبارک ہو مسٹر سالار، آپ کی وائف اور آپ کا بچہ دونوں ہی سلامت ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے جو آپ کے لیے اللہ نے کر دکھایا ہے، مبارک ہو۔ ڈاکٹر اسے مبارکباد دیتی واپس جا چکی تھی اور وہ اب بھی سن سا بیٹھا تھا۔ خوشی کی یہ کون سی کیفیت تھی اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتا روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ماہ نور گود میں اس کا بچہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے اندر داخل ہوتا دیکھ مسکرائی تھی۔ وہ اسے مسکراتا دیکھ اپنی نم نگاہوں کو دوبارہ نیچے کر گیا۔ اس کے لب بچوں کی طرح کپکپا رہے تھے، ہاتھ یوں کپکپا رہے تھے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی لیب پر سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماہ نور مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا ماہی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا؟ تم نے سوچا ہے؟ میں بھی مر جاتا ماہی، میں بھی مر جاتا۔ اتنے گھنٹے میں نہیں جانتا تھا کہ میرا کوئی بچہ ہونے والا ہے۔ اتنے گھنٹے میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا نام کیا ہے۔ اتنے گھنٹے مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا کوئی گھر بار بھی ہے، میں کچھ ہوں۔ یاد تھی تو بس تم۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بولو ماہی، کیوں کیا؟ وہ اس کی لیب پر سر رکھے اس سے شکوے کر رہا تھا۔ ماہ نور چپ چاپ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں مصروف۔ اس کی باتیں سنتے اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھی۔ بس پتہ نہیں کیسے سالار دوپٹے میں پاؤں آ گیا۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی، اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو ماہی کہ آئندہ کسی بھی صورت حال میں تم اپنا خیال رکھو گی، تم اپنی سالار کے بارے میں سوچو گی، ورنہ تمہارا سالار مر جائے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں سے لگاتا چوم گیا تھا۔ اب وہ اس کی پیشانی کو چوم رہا تھا۔ ماہ نور اپنے آنسو ضبط کیے اس کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بیٹے کو اس کی گود سے لیتے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی اور ماہ نور کی کاربن کاپی تھا۔ ماہی، یہ تو بالکل تمہارے اور میرے جیسا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ پورا اس پر اور سالار پر ہی تو پڑھا تھا، کچھ حصہ سالار جیسا تو کچھ حصہ اس کے اپنے جیسا۔ تھینک یو ماہی، اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے بالوں کو چوم گیا تھا۔ ماہ نور نے اس کا لمس محسوس کرتے سکون سے اپنی آنکھیں موندی۔ اس کی زندگی پرسکون تھی۔ ایسے وقت میں کئی بار اسے اپنی ماں یاد آ جاتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ سالار کو منانا چاہتی تھی کہ وہ لوگ پاکستان جا کر سب سے مل آئیں۔ وہ سالار اور اپنی گود میں موجود اس بچے کے لیے اپنے ساتھ تمام ہوئی زیادتی معاف کر چکی تھی، اور کہتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ نے ماہ نور اور سالار کی زندگی سنوار دی تھی، کیونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔